آپ پوری دنیا کو یہ دن منا کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ معاشرہ اگر آپ کو تھوڑی سی جگہ دے، آپ کی قابلیت پر اعتماد کرے، تو آپ زندگی میں کسی بھی شعبے سے کسی سے بڑھ کر نہیں بلکہ کئیوں سے بہت بہتر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی شخص میں کوئی صلاحیت کی یا کسی ایک چیز کی کمی ہو تو وہ صرف اس کی آزمائش نہیں ہے، وہ اس کے صرف گھر والوں کی آزمائش نہیں ہے، جو والدین اور گھر والے پہلے دن سے خاص اہتمام کر کے ایک ایک دن ان کی پرورش میں اور زیادہ کوششیں کر کے اپنی دنیا اور آخرت میں جگہ بہتر بناتے ہیں، بلکہ یہ پورے معاشرے کی آزمائش ہے۔ اور اس پورے معاشرے کی آزمائش میں معاشرے کے ہر فرد کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے اور آپ کی اس چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنے فرائض ادا کرے۔ جہاں پہ اویس صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم شاید بزنس نہیں کر سکتے، صرف کاروبار کر سکتے ہیں، یا ایک اور جگہ اظہار کیا کہ ہم کمزور ہیں، تو اویس صاحب مجھے آپ کی ساری باتیں بہت اچھی لگیں، لیکن ان دو چیزوں سے میں اختلاف کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں آپ ہر کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور بتا سکتے ہیں کہ where there is a will there is a way، ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے۔ اور انسان تو بحیثیت کلی کمزور ہے، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب میں کمیاں ہیں، ہم سب میں جب تک اللہ کی مدد نہ ہو ہم منزلوں کو نہیں پا سکتے۔ اسی لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم ہمت کریں، ارادہ کریں، لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت، رہنمائی اور مدد مانگتے رہیں کہ وہی ہمیں صحیح راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ورنہ انسان کی مثال یہ بتائی گئی ہے کہ اس شخص کی طرح ہے جو تلاطم خیز موجوں میں بے یار و مددگار، کسی کشتی اور کسی بھی سہارا قریب بھی نہ ہو جس کے، اس کی مانند ہے کہ آج ڈوبا کہ کل ڈوبا۔ تو جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد جب شامل حال ہو جائے تو نہ آپ کمزور رہتے ہیں اور نہ میں کمزور رہتا ہوں، اور کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی۔ اسی لیے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں آج بالخصوص بہت تاکید کرنا چاہوں گا تمام حکومت پنجاب کے، بالخصوص حکومت پنجاب کے اداروں کو اور پاکستان کے اداروں کو، کہ ہر ادارے کو جو بھی وہ کام کرتے ہیں اس میں اسپیشل پرسنز اور ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز کے لیے خصوصی توجہ مرکوز رکھیں۔ ہمیں یہاں شاید جعفر صاحب بتا رہے تھے، بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے، اور شاید کوئی اور بتا رہا تھا کہ ڈسیبل کے لفظ نے کیا کہا اور معذور نے کیا کہا۔ تو ہمیں ان الفاظ کو اپنی ڈکشنریوں سے نکال دینا چاہیے۔ کوئی ڈسیبل نہیں ہے، ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے، کوئی معذور نہیں ہے، یہ اسپیشل پرسنز ہیں، وہ لوگ جن کو خصوصی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اور ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی صلاحیتیں، ایسی چھٹی حص، بلکہ کہیں ساتویں حص، کہیں آٹھویں حص نظر آتی ہے، جو یہ پتہ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کتنی زیادہ صلاحیتیں مزید عطا فرما دیں۔ صرف ان صلاحیتوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور ان کو ڈھونڈنے کے بعد ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان صلاحیتوں پہ جب کام کریں تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو کئیوں سے بہت آگے پائیں گے۔ میں بات کر رہا تھا
کہ تمام محکموں کو خیال رکھنا چاہیے، بالخصوص ہماری جو کنسٹرکشن کے محکمے ہیں ان کو چاہیے کہ جب بھی کہیں پہ بھی کوئی کام تعمیر کا ہو رہا ہو، وہ یہ توقع نہ رکھیں کہ اگر ایک گڑھا پڑا ہوا ہے تو کوئی شخص اس کو دیکھ لے گا۔ ویسے تو آج دنیا میں اس بات کی تاکید ہے کہ اس کے اوپر آپ نے ایسے نشانات اور اشارے لگانے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اس فٹ پاتھ پہ یا اس سڑک پہ آگے گڑھا آ رہا ہے، لیکن وہ یہ توقع مت رکھیں کہ ہم ایسا اشارہ لگائیں گے جس کو ہر شخص دیکھ لے گا۔ اگر کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا تو وہاں پہ ایسے طریقے ہونے چاہیے، وقت سے پہلے ایسی علامتیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی نابینا شخص بھی اس جگہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے تو اس کو بھی پتہ لگے کہ آگے راستے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے۔ اسی طرح تمام جگہوں پہ چاہے وہ کراسنگز ہوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر ایسے بٹن جس میں ساؤنڈ انیبلڈ بھی ہو اور بریل کی ہدایات بھی شامل ہوں، وہ بھی اس میں ضرور دینے چاہیے۔ اسی طرح ہماری لائبریریز کے اندر میں تمام لائبریری ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ تمام لائبریریز کے اندر ایسے ٹرمینلز لگائیں جس میں آڈیو بیسڈ بکس جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہوں، ہیڈ فونز ہوں، ایسے ٹرمینلز ہوں جس میں بیٹھ کے، اور زیادہ سے زیادہ دنیا کی لائبریریز سے ان کی کچھ فی ہوتی ہے وہ پے کر کے رابطے میں آئیں تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کا رابطہ پوری دنیا کے ایکسیس ہو سکے، ان کی رسائی ہو سکے پوری دنیا کی اچھی کتابوں میں، اور زیادہ سے زیادہ آڈیو بکس کو اویلیبل بنائیں فری آف کاسٹ، بالخصوص پبلک لائبریریز میں، اور پرائیویٹ لائبریریز میں بھی اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور اسکولوں میں بھی اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور یونیورسٹی لائبریریز میں بھی اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اور اس پہ انشاءاللہ میں یونیورسٹیز کو بحیثیت چانسلر ہدایت کرتا ہوں اور جن قریب مراسلہ بھیجوں گا۔ میں نے ماضی قریب میں تمام یونیورسٹیز کو مراسلہ بھیجا ہے کہ ہینڈی کیپ ایکسیس کے لیے اپنی ٹرانسپورٹ تمام بلڈنگز کو انیبل کریں اور اس کا بالخصوص خیال کریں۔ اسی طرح ہم نے ابھی حال ہی میں گورنر ہاؤس، جو کہ 1 صدی سے زیادہ پرانی عمارت ہے، اس کا کوئی حصہ 125 سال پہلے، کوئی 150 سال پہلے، ایک حصہ 425 سال پہلے بنا تھا، ہم نے طے کیا کہ اس کو ہینڈی کیپ ایکسیس کے لیے موزوں بنایا جائے گا، اور انشاءاللہ اس میں لفٹ بھی لگائی جا رہی ہے، ویل چیئر ایکسیس، اور اس کے لیے واش رومز اور ریمپس ہیں اس کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ چند ہفتوں میں وہ مکمل ہوگا۔ میں اس بات کی بھی ہدایت کرتا ہوں کہ اس میں جو لفٹ لگائی جائے اس کے اندر بریل سائن سے مختلف منزلوں کا جو پتہ دیتی ہے وہ بریل لینگویج بھی استعمال کی جائے، اور اس کے اندر آڈیو نوٹس بھی، تاکہ وہ بول کے بتائے کہ اب ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں، تاکہ جو بھی شخص جو بصارت سے محروم ہیں وہ اس میں آسانی سے اپنا ایکسیس جو ہے وہ یقینی بنا سکیں انشاءاللہ۔ تو خواتین و حضرات، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت عطا فرمائی ہے، جو سوچنے اور سمجھنے کی اور دور تک دل کی آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ میں خاص طور پہ یہ بھی تاکید کرتا ہوں تمام قوم کے اساتذہ کو کہ وہ اپنی تعلیم کے اندر اس بات کو، یہ میں نے ابھی تمام یونیورسٹیز کو بھی یہ ہدایت بھیجی ہے، تحریری ہدایت بحیثیت چانسلر ڈائریکٹو بھیجا ہے، لیکن آج اس فورم سے بھی میں اسکول کے اساتذہ کو بھی اور تمام اساتذہ کو یہ تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرتی رویوں کو بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کئی دفعہ احساس نہیں ہوتا، معاشرے میں کچھ ایسے نادان لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی ڈفرینٹلی ایبل پرسن کو دیکھ کے کئی دفعہ بے اختیار ایسا رسپانس دیتے ہیں جو اس شخص کے دل پہ ایک چوٹ لگاتا ہے،
اور یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں رہتا ہے اور اس بات سے سخت ناراض ہوتا ہے کہ کسی کی دل آزاری کی جائے۔ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ معاشرتی رویے نہ صرف یہ کہ وہ کسی کی دل آزاری نہ کریں، بالخصوص معاشرے کے اسپیشل اور ڈسیبل اور ڈفرینٹلی ایبل پرسنز کے لیے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی، ان کے لیے ان کو ویلکمنگ اور ان کے لیے ان کو خوش آمدیدی جذبے اور رویے معاشرے کے اندر بدرجہ اتم موجود ہونے چاہیے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ عزیز اساتذہ، میں توقع کروں گا کہ آپ اس چیز پہ خصوصی توجہ دیں گے اور اپنے طلباء و طالبات کو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ اس میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کریں انشاءاللہ۔ آج الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ نابینا افراد اپنی جد و جہد کے بل بوتے پر اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ تعلیم کا میدان ہو یا کھیل کا، ہمارے یہ سب باصلاحیت ساتھی کسی سے کم نہیں۔ یہاں ڈاکٹر عائشہ سلیم تشریف رکھتی ہیں، ڈاکٹر محمد احمد تشریف رکھتے ہیں، پاکستان کے پہلے بصارت سے محروم جج جناب یوسف سلیم صاحب کی مثال، اور کئی اور اویس صاحب کی مثالیں، اور کئی اور ایسے لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے اگینسٹ دا آڈس ایک جد و جہد کے ساتھ بڑا اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ ان کی کامیابیاں چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہی ہیں کہ عزم اگر ہو، حوصلہ ہو، خواہش ہو تو منزلیں انشاءاللہ دور نہیں۔ میں دلی طور پر بلائنڈ پروفیشنل ایسوسیشن آف پنجاب کے جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ خود بصارت سے محروم ہونے کے باوجود کتنی جانفشانی سے نابینا افراد کے حقوق اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مجھے یہ جان کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ بلائنڈ پروفیشنل ایسوسیشن آف پنجاب انتہائی قابل اور پڑھے لکھے نابینا افراد کا ایک مضبوط نیٹ ورک ہے جو سلجھے ہوئے طریقے سے بلائنڈ لوگوں کی ایڈوکیسی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ نہ صرف بلائنڈز کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، بلکہ ان سروس بلائنڈ جو لوگ ہیں ان کے مشکلات اور ان کی سہولیات کے ازالے کے لیے اور سہولیات کے لیے کوشاں رہتے ہیں، بلکہ آپ کا وجود اور معاشرے میں اس طرح کی تقاریب کر کے آپ کا وجود بہت سے لوگوں کو تقویت دیتا ہے۔ جب اس طرح کی تقریب ہوتی ہے تو لوگوں کو پتہ لگتا ہے، بہت سے ایسے ڈیفرنٹلی ایبل پرسنز کو پتہ لگتا ہے کہ جنہوں نے محنت کی، آج وہ اہم عہدوں پر فائز ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا راستہ دکھانے کا سبب بنتا ہے۔ میں اس پہ بھی آپ کی ایسوسیشن کو اس امید کا کرن ہونے پہ، روشنی کا دیا بننے پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی کاوش کو اسی طرح جاری رکھیں گے اور بحیثیت گورنر پنجاب، دا ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل آفس ان پنجاب، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میرا دفتر آپ کی ہر ممکن سپورٹ کے لیے ہمیشہ آپ اس کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ آپ نے جو اپنے مطالبات پیش کیے، پہلے بھی آپ جب تشریف لائے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل آفس اور اس کی تمام ذمہ داریاں گورنر ہاؤس کے اوپر ہوتی ہیں یا گورنر کے ناتواں کندھوں پہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام ایگزیکٹو اتھارٹی چیف منسٹر کے پاس ہوتی ہے۔ اس وقت ایک مختلف حکومت تھی پنجاب میں نے آپ کے تب بھی مطالبات چیف منسٹر کو بھیجے اور ان کو اس کی تاکید کی تھی۔ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب میں، تو انشاءاللہ آپ کے جو بھی مطالبات ہیں، میں سمجھتا ہوں بالخصوص گھروں سے قریب پوسٹنگ کا مطالبہ بہت اہم مطالبہ ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب کانٹریکٹ پر ملازمت مل جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو ریگولرائز کرنے کی آپشن موجود رہتی ہے۔
لیکن ڈفرینٹلی ایبل اور اسپیشل لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دورانیہ کم ہونا چاہیے اور اس کو خصوصی توجہ دینی چاہیے. تو یہ مطالبہ بھی انشاءاللہ آپ کا ان تک پہنچائیں گے. اور آپ کے کنوینس اور گائیڈ الاؤنس کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, انشاءاللہ وہ بھی میں ان کو تاکید کروں گا. اور آپ نے بتایا کہ کانٹریکچول جابز کے حوالے سے آپ نے یاد کیا یہاں پہ کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں آپ کو ملازمتیں ملنا شروع ہوئی تھیں جو بعد میں سلسلہ منقطع ہو گیا. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ان کو تاکید کریں گے. شہباز صاحب اپنی مستعدی سے اور ایمانداری اور محنت سے کام کرنے کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. ان کو شہباز اسپیڈ کے نام سے بھی دنیا میں یاد کیا جاتا ہے, بالخصوص چائنا میں. تو انشاءاللہ موجودہ چیف منسٹر کیئر ٹیکر چیف منسٹر محسن نقوی بھی ایک اچھا درد دل رکھتے ہیں اور ان کو میں نے محنت کے ساتھ کام کرتے دیکھا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی سفارشات پہ جلد عمل کرنے کے لیے کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جذبہ, ہمت اور ہدایت عطا فرمائے, اور آپ اسی طرح ہمت اور حوصلے کی علامت بن کر معاشرے میں جگمگاتے رہیں اور اپنی بصیرت کی مضبوطی سے اپنی بصارت کی محرومی کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیاب ہوتے رہیں, آگے بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رفتیں عطا فرمائے, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے, اور دوسروں کے لیے اسی طرح مشعل راہ بننے کی موقع عطا فرماتے رہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میں تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ آج کا پروگرام آرگنائز کیا ان کو بھی شاباش دیتا ہوں, اور بلائنڈ پروفیشنل ایسوسیشن کو بھی کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں, اس کو آگے جاری رہنا چاہیے. بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.